اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ حسد ایک بہت بڑی اور بری بیماری ہے۔ میں سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ یوں تو ہم نے سائیکالوجی کی کتابوں میں انسان کی نفسیات سے متعلق، اس کی حرکات سے متعلق بہت کچھ پڑھ رکھا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم جس انسان سے بھی ملتے ہیں اس کی نفسیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت ہی باریک بینی سے ہم اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ چونکہ میں نے سائیکالوجی کا سبجیکٹ رکھا تھا اور بی اے میں میرے مارکس بھی بہت اچھے آئے تھے، پھر گھر والوں نے بھی کہا کہ اس سبجیکٹ کو آگے جاری رکھوں۔ میں نے سائیکالوجی میں ہی ایم ایس سی کرنے کا ارادہ کیا کیونکہ مجھے شروع سے ہی نفسیات میں دلچسپی رہی تھی اور جو میں اپنی کلاس میں نفسیات پڑھتی گئی میرا لگاؤ اور بڑھتا گیا۔ پھر جب میں ایم ایس سی کرنے لگی تو وہاں پر امتحانات سے پہلے ہماری پروفیسر نے کہا کہ آج آپ نے ہاسپٹل جانا ہے۔ یہ سن کر ہم سب کلاس میٹس حیران رہ گئیں۔ پروفیسر نے کہا کہ آپ لوگ آج ایسے ہاسپٹل میں جائیں گی جہاں پر آپ کو صحیح سے نفسیات کا پتہ چلے گا، یعنی آپ نے صرف جو کتابوں میں پڑھا ہے آج وہ پریکٹیکل آپ دیکھیں گی، اور پھر آپ میں سے ہر اسٹوڈنٹ کو ایک نفسیاتی مریض چننا ہوگا اور پھر اس کی مکمل جانچ پڑتال کریں گی، یعنی وہ کس طرح نفسیاتی ہوا، اب کس حالت میں ہے، کہاں تک اس کی بہتری آئی۔ ایک طرح سے یہ ایک ڈاکومنٹری ہی تیار کرنی ہوگی اور اس طرح مجھے معلوم ہو جائے گا کہ آپ لوگ کس حد تک نفسیات کو سمجھ سکے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ آپ مزید اس میں پڑھیں گی اور آپ میں سے زیادہ تر ڈاکٹر بھی بنے گی، کچھ میری طرح پروفیسر بھی بن جائیں گے، اس لیے آپ کو پریکٹیکل دیکھنا ابھی زیادہ ضروری ہے۔ ہماری کلاس میں موجود زیادہ تر لڑکیاں ہاسپٹل میں جانے کے لیے پرجوش تھیں۔ پھر ہمیں اسکول کی ہی ایک وین میں اس ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ ہاسپٹل میں مختلف وارڈ تھے نفسیاتی مریضوں کے، اور وہ وارڈ تقسیم کیے گئے تھے نفسیاتی مریضوں کی بیماری کے درجوں کے مطابق، یعنی سب سے پہلے جو وارڈ تھا اس میں کم نفسیاتی مریض تھے، یعنی ایسے مریض تھے جن کو نفسیاتی مسئلہ کم تھا۔ پھر اس سے آگے جیسے جیسے وارڈ بڑھتے تھے اسی طرح مریضوں کی حالت بھی زیادہ سیریس تھی، ان کو اس طرح سے ہی وارڈ میں شفٹ کیا گیا تھا۔ چونکہ آج ہمارا پہلا تجربہ تھا اور ہم اسٹوڈنٹ تھی، اس لیے ہمیں کم نفسیاتی مریضوں کے وارڈ میں لے جایا گیا۔ ہم جب وارڈ میں داخل ہوئی تو وہاں پر ہسپتال کا عملہ بھی موجود تھا۔ ہماری پروفیسر ہمارے ساتھ ہی گئی تھی، لیکن وہ ہمارے ساتھ وارڈ میں داخل نہیں ہوئی، وہ ڈاکٹر سے ملاقات کرنے لگی۔ وہاں پر عجب سا ماحول تھا، بظاہر دکھنے والے وہ نفسیاتی مریض نارمل دکھائی دے رہے تھے، کیونکہ وہ کم نفسیاتی تھے، شاید اس وجہ سے ان میں جوان لڑکیاں اور لڑکے بھی شامل تھے۔ کچھ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور کچھ ان میں سے آرام بھی کر رہے تھے۔ ہم سب اسٹوڈنٹس نے اپنی اپنی ڈائریز اور پینسل اپنے ہاتھ میں تھام رکھی تھی، کیونکہ ہمیں ایک طرح سے اپنے نفسیاتی مریض کا انٹرویو لینا تھا۔ میری نظر ایک جوان لڑکی پر پڑی، وہ دکھنے میں نہایت ہی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ اس سے نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اسی کا انٹرویو لوں، جبکہ وہ مجھے دیکھ کر کہیں جانے لگی۔ میں نے جلدی سے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے اور اسے روکنے لگی۔ وہ میرے کہنے پر رک گئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کو دیکھ کر ذرا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ نفسیاتی ہے۔ خیر، میں نے اس سے بیٹھنے کو کہا اور وہ بیٹھ گئی۔ جب میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام الشبا بتایا۔ اپنا نام بتاتے ہی وہ مجھ سے کہنے لگی، نام میں کیا رکھا ہے؟ آپ اگلا سوال پوچھیے۔ اس نے جب ایسا کہا تو مجھے بہت عجیب لگا، لیکن شاید ہماری طرح ان کے پاس اسٹوڈنٹس آتے رہتے تھے، اس وجہ سے وہ اس چیز کی عادی ہو چکی تھی اور وہ ہر سوال کا جواب دینا بھی اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ پھر میں نے اس سے اس کا مرض پوچھا۔
تو وہ ہنسنے لگی، اس قدر ہنسی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ کہیں نہ کہیں اسے دیکھ کر مجھے رونا آ رہا تھا، اس قدر وہ خوبصورت لڑکی اور وہ کہاں بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے اپنا مرض نہیں بتایا، یعنی مجھے یہ تو پتا تھا کہ وہ نفسیاتی ہے، مگر کس قسم کی نفسیاتی مریضہ ہے اس نے یہ نہیں بتایا۔ بس کہنے لگی کہ دوائی چل رہی ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ تمہارے بہن بھائی کتنی ہیں؟ اس نے مجھے بتایا کہ میرے 5 بہن بھائی ہیں، لیکن تم جانتی ہو ان میں سب سے زیادہ خوبصورت میں تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں بھرپور درد تھا۔ میں تو اس کی خوبصورتی سے پہلے ہی متاثر تھی۔ جب اس کے منہ سے اس کی تعریف کے ایسے الفاظ سنے تو میرے منہ سے بھی بے اختیار نکل آیا کہ واقعی خوبصورت تو تم ابھی بھی ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ پھر وہ کہنے لگی، جانتی ہو یہی خوبصورتی میری دشمن بن گئی۔ جب اس نے مجھ سے ایسا کہا تو میرا تجسس اور بڑھ گیا۔ وہ ایسے کیوں کہہ رہی ہے؟ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اور اس کے گھر والے اس کو کیوں یہاں چھوڑ کر گئے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ وہ خاموش ہو گئی اور کہنے لگی، کوئی اور سوال کرو۔ پھر میں نے اس کی دوائیوں سے متعلق پوچھا۔ جب اس نے اپنی دوائیوں کے متعلق مجھے بتایا تو مجھے تب معلوم ہوا کہ وہ کافی پڑھی لکھی تھی۔ وہ ٹھیک سے اپنی دوائیوں کے انگلش میں نام بتا رہی تھی اور کس ٹائم پر وہ لیتی ہے، کتنی دوائی لیتی ہے، اسے سب کچھ یاد تھا۔ وہ مجھے کسی بات سے بھی نفسیاتی مریضہ نہیں لگ رہی تھی۔ ابھی میری اس سے تھوڑی ہی بات چیت ہوئی تھی کہ وہ مجھ سے کہنے لگی، میری دوائی کا ٹائم ہو گیا ہے، پھر بات کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر چلی گئی۔ اتنے میں وہاں پر ایک نفسیاتی مریض چیخنے لگا، جس کی وجہ سے دوسرے مریض بھی سہم گئے اور ان میں سے کچھ کی حالت خراب ہونے لگی، جس کی وجہ سے ہماری پروفیسر نے ہمیں کہا کہ کل پھر آئیں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر میں وہاں سے اپنی کلاس میٹس کے ساتھ چلی آئی۔ گھر آ کر مجھے اس لڑکی کا بات کرنے کا انداز نہیں بھول رہا تھا اور اس کی خوبصورتی جیسے میری آنکھوں میں بھر گئی۔ رات گئے میں کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہوگا جو وہ اس ہسپتال میں بیٹھی ہے۔ پھر اگلے ہی روز جب ہم دوبارہ اس ہاسپٹل میں گئیں تو میں بڑی بےتابی سے وارڈ میں داخل ہوئی اور اس لڑکی کو ڈھونڈنے لگی۔ پہلے تو وہ لڑکی مجھے نظر نہیں آئی۔ پھر میں نے وہاں پر موجود ایک نرس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ باہر گارڈن میں بیٹھی ہوگی، وہ اکثر وہیں رہتی ہے۔ تب میں نے نرس سے پوچھا کہ وہ کب سے یہاں پر آئی ہے۔ نرس نے مجھے بتایا کہ اسے آئے یہاں پر تقریباً 1 سال گزر چکا ہوگا۔ سب سے تعجب والی بات یہ ہے کہ یہ جب یہاں آئی تھی تب بالکل ایسے ہی تھی جیسی آج ہے۔ جب اس نرس نے مجھے یہ بتایا تو میں حیران رہ گئی اور اس سے کہنے لگی، کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ نرس نے مجھے کہا کہ میں اس سے آگے آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، ہمیں اس کی اجازت نہیں، اگر وہ آپ کو خود بتانا چاہی تو یہ الگ بات ہے۔ نرس کی اس بات سے میں اور الجھ گئی۔ پھر میں جلدی سے اس گارڈن میں گئی جس کے بارے میں نرس نے ذکر کیا تھا۔ جب میں اس گارڈن میں پہنچی تو نرس کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق وہ اسی بینچ پر ہی اکیلی بیٹھی تھی اور کچھ گنگنا رہی تھی۔ میرے پہنچنے پر اس نے گنگنانا بند نہیں کیا تھا، یعنی اس نے مجھے دیکھ بھی لیا تھا، لیکن وہ جیسے کسی الگ ہی دنیا میں بیٹھی تھی اور اسے میری موجودگی کا کوئی احساس نہیں تھا، جیسے وہ اسی دنیا میں ہی رہنا چاہ رہی تھی۔ میں نے پھر اس کو نہیں بلایا اور میں خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی رہی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد اس نے مجھ سے کہا، آج تمہاری اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ اسے اس طرح بولتا دیکھ کر میں اس سے پوچھنے لگی، تم باتوں سے کافی پڑھی لکھی معلوم ہوتی ہو۔ میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی وہ کہنے لگی، میرے ماں باپ نے مجھے بہت اچھی تعلیم دلوائی ہے، یہ الگ بات ہے کہ میں آج یہاں بیٹھی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں یہاں کیوں چھوڑا گیا ہے؟ یہ سنتے ہی وہ مسکرائی اور کہنے لگی، کل میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ خوبصورتی میری دشمن ہے، بس سمجھ جاؤ۔ وہ ہر بات ایک پہیلی کی طرح کر رہی تھی اور میں اس پہیلی کو سمجھ نہیں پا رہی تھی اور نہ ہی سلجھا رہی تھی۔
چونکہ میں نفسیات پڑھ رہی تھی، میں یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ زیادہ تر نفسیاتی مریض دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں، یعنی وہ دل کے بہت صاف ہوتے ہیں اور اپنے دل میں زیادہ دیر کوئی بات نہیں رکھ سکتے۔ چونکہ وہ بھی ایک نفسیاتی مریضہ تھی، اس لیے وہ زیادہ دیر مجھ سے کوئی بات نہیں چھپا سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اس کو جذباتی کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ جذبات میں آ کر سب کچھ بتا دے۔ تب میں نے اس کے والدین کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی، ہاں، اگر میری ماں آج زندہ ہوتی تو میں یہاں پر نہ ہوتی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ تمہارے بہن بھائی بھی تو ہیں، تم نے مجھے کل بتایا تھا۔ اپنے بہن بھائیوں کا نام سنتے ہی وہ کہنے لگی، اگر تم اس کے علاوہ کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ لو، ورنہ میں جا رہی ہوں۔ تب مجھے ایک بات تو اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ اس کے بہن بھائی کہیں نہ کہیں اس کی اس طرح مریضہ بننے کی وجہ رہے ہیں، لیکن مجھے وہ سب اس کے منہ سے سننا تھا کیونکہ میں ابھی تک پوری حقیقت نہیں جانتی تھی۔ حالانکہ زیادہ اندر کی بات میری اسائنمنٹ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے اور ایک نفسیاتی ڈاکٹر ہونے کے ناطے یہ میرا فرض بنتا تھا کہ میں معاملے کی تہ تک پہنچوں تاکہ اس کی بیماری کو سمجھا جا سکے، اور یہی ایک اچھا نفسیاتی ڈاکٹر کرتا ہے۔ وہ اپنے ہر مریض کی زندگی میں ایسے واقعات کی تلاش کرتا ہے جو اس کی اس مرض کی وجہ بنتے ہیں، اور پھر وہ اس کا علاج کرتا ہے۔ یہی ایک اچھے ڈاکٹر کی نشانی ہے۔ جب اس نے مجھ سے کہا کہ تم میرے بہن بھائیوں کا مجھ سے دوبارہ ذکر مت کرنا ورنہ میں تمہیں انٹرویو نہیں دوں گی، میں نے پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑے پیار سے اس سے کہنے لگی، میں بھی تمہاری بہن جیسی ہوں، ہو سکتا ہے تم مجھے کچھ بتاؤ اور میں تمہاری مدد کر سکوں، تمہیں اس ہاسپٹل سے باہر نکال سکوں۔ پہلے تو وہ میری بات نہیں مانی، لیکن میرے لہجے اور میری باتوں سے اس نے کچھ محسوس کیا، شاید اسے کوئی امید نظر آئی۔ پھر وہ مجھ سے اپنی بات کرنے لگی۔ الشبا نے بتایا وہ ایک بہت اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے 5 بہن بھائی ہیں، جس میں 2 بہنیں اور 3 بھائی ہیں، سبھی جوان ہیں اس کی طرح۔ الشبا اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور اپنے والدین کی لاڈلی بھی۔ شروع سے ہی الشبا کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی دونوں بہنیں اسے حسد کرتی تھیں، خاص طور پہ اس کی بڑی بہن۔ الشبا نے بتایا کہ اس کی بڑی بہن اس سے اس حد تک حسد کرتی تھی، اگر اس کے والدین اس کو اسکول میں کچھ کھانے کے لیے دے کر بھیجتے تو اس کی بہن جان بوجھ کر اس سے چھین لیتی اور کہتی کہ تم اگر کم کھاؤ گی تو تمہاری خوبصورتی کم نہیں ہو جائے گی۔ بات بات پر وہ مجھے خوبصورتی کا تانا دیتی، یہاں تک کہ وہ مجھ سے جب بھی جھگڑتی تو میرے منہ پر ہی تھپڑ مارتی اور کہتی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارا منہ ہی نوچ لوں، بڑی خوبصورت بنی پھرتی ہو۔ حالانکہ مجھ میں اپنی خوبصورتی کو لے کر کوئی غرور نہیں تھا، یہ الگ بات تھی کہ لوگ میری تعریف کر دیتے تھے، لیکن وہ یہ سب کچھ میرے والدین کے سامنے نہیں کرتی تھی۔ وہ زیادہ تر تشدد اسکول میں ہی مجھ پر کرتی تھی، جبکہ میرے والدین یہ بات سمجھتے نہیں تھے۔ وہ میرے والدین کے سامنے بہت اچھی بنی رہتی تھی۔ میں جب بھی اپنے والدین سے اس کے رویے کے بارے میں شکایت کرتی تو میرے والدین میری بات پر یقین نہ کرتے کیونکہ میں چھوٹی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ مجھے بلیک میل کرنے لگی اور کہیں نہ کہیں میرے ذہن پر اس کے حوالے سے خوف پیدا ہونے لگا۔ پھر میں خاموش رہنے لگی۔ پھر ایک ٹائم یہ آیا کہ میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا۔ میرے والدین نے مجھے پھر علیحدہ اسکول میں داخلہ دلوایا۔ یوں میری پڑھائی تو جاری رہی لیکن گھر میں وہ موجود ہوتی تھی۔ پتہ نہیں شروع سے ہی اس کو مجھ سے کیا مسئلہ تھا۔ میری دوسری بہن بھی اس کی ہر بات میں طرفداری کرتی۔ کبھی کبھی وہ مجھے میرے گھر کی اوپر والی منزل میں لے جا کر بہت مارتے، لیکن میرے والدین میری بات پر یقین نہ کرتے۔ وہ یہی سمجھتے شاید کھیلنے کے دوران مجھے چوٹ لگی ہے۔ یوں انہوں نے شروع سے ہی مجھے نفسیاتی بنانا شروع کر دیا تھا۔ ہم بہن بھائیوں میں عمر کے حوالے سے وقفہ کم تھا، جس کی وجہ سے ہم تینوں بہنیں جب جوان ہوئیں تو ایک جیسی لگنے لگیں۔ میں چونکہ قد کاٹ میں بھی اچھی تھی، اس وجہ سے میں اپنی بڑی بہن جیسی ہی لگتی تھی۔ وہ شکل و صورت میں اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ جب میری بڑی بہن کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آئے
जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मेरी वालिदा से कहा कि उन्हें बड़ी नहीं छोटी से रिश्ता करना है। तब मेरी वालिदा हैरान रह गईं और कहने लगी कि इनकी तो उम्र का इतना वक्फा है और सबसे बढ़कर हमारी अभी बड़ी बैठी है, हम छोटी का तो नहीं देंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता कई बार ऐसे हुआ, यहाँ तक कि मेरी वालिदा मुझे एक कमरे में छुपा कर रखने लगी। जब मेरी बड़ी बहन के रिश्ते देखने के लिए आते तो उस वक्त मुझे कमरे से बाहर निकलने की इजाजत न होती। इस तरह मेरी बड़ी बहन का और हसद बढ़ता गया। वो मुझसे इस हद तक हसद ज्यादा करने लगी कि मुझे मारने की हद तक पहुंच गई। क्योंकि अब मेरे वालिदैन भी ज़ईफ हो चुके थे, इस बात का उसने और फायदा उठाया। लेकिन इस सब में मेरा कसूर नहीं था। जैसे तैसे करके उसका रिश्ता हुआ और शादी हो गई। उसकी शादी के बाद उसका शोहर जब भी उसके साथ हमारे घर में आता तो वो मुझे शक की निगाह से देखती कि कहीं उसका शोहर मेरी तरफ ना राग़िब हो जाए। मुझे उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आता, लेकिन मैं उनकी मौजूदगी में अपने कमरे में ही ज्यादा देर रहती। फिर जब मेरी दूसरी बहन का रिश्ता होने लगा तब भी यही मसला पेश आया। फिर मेरी बड़ी बहन और छोटी बहन मिलकर मुझे सताने लगी। इसी दौरान मेरी वालिदा फौत हो गई और फिर मेरी बर्बादी का सफर मजीद शुरू हो गया। मुझे नहीं मालूम वो सच था या नहीं, लेकिन मुझे रात को रोज एक औरत दिखाई देती थी। वो कभी कभी मेरा गला दबाने की कोशिश करती। मैं जब चीख कर उठती और अपनी बहन को बताती, वो मुझे कहती कि तुम्हारा ये वहम है। फिर आहिस्ता आहिस्ता रोजाना ही ऐसे होने लगा और मेरे भाई भी मुझसे तंग आने लगे। वो मेरी हालत देखकर परेशान होने लगे और फिर मुझे मेरे वालिद ने दम करवाया। दम करने वाले ने ये बताया कि मुझे साया हो गया है, मुझे कोई साया नजर आता है। वहां पर मेरा इलाज 6-7 महीने तक चलता रहा, लेकिन मुझे वो औरत रोजाना ही दिखाई देती थी। मुसलसल 6 महीने मेरे साथ वही वाकया पेश आता रहा, जिसकी वजह से मैं दिन में भी डरने लगी। फिर कभी कभी मुझे दिन में भी आवाजें आने लगी और वो आवाजें औरत की ही होती थीं। अजीब सी बारीक सी आवाज होती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे तब बीए के फाइनल इम्तिहानात थे जब मेरे साथ वो आखिरी वाकया पेश आया। मुझे रात में बहुत प्यास लग रही थी। मैं पानी पीने के लिए जब किचन में गई तो वहां पर मुझे वही औरत दिखाई दी। वो औरत ऐसी थी जिसका मैंने चेहरा नहीं देखा था पिछले 6 महीने से, यानी उसने अपना चेहरा थोड़ा ढका होता था। मुझ में इतना खौफ पैदा हो चुका था कि हिम्मत ही नहीं थी आगे बढ़कर उसका चेहरा देख सकूं। सिर्फ उसकी आंखें नजर आती थी और उसकी आंखें अजीब बात थी कि मेरी बहन से बहुत मिलती थी। फिर मैं उसको देखकर सहम गई और मेरी आवाज जैसे हलक में ही फंस गई। इतने में वो मुझे देखकर पीछे हट गई, जैसे आज वो मुझे देखकर डर गई हो। फिर उसी वक्त मेरे भाई ने मुझे आवाज दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे भाई खड़े थे। वो मुझसे कहने लगा, मुझे भी पानी देना, मुझे प्यास बहुत लगी है। मैंने उसे उसी वक्त कहा कि मुझे यहाँ पर एक औरत नजर आई है। वही औरत नजर आई है, अभी देखो, यहाँ पर ही थी। तभी मेरी दूसरी बहन भी आ गई और कहने लगी, तुम रात को इस वक्त भी शोर कर रही हो। लोग तरह तरह की बातें करते हैं और तुम्हारी वजह से हम लोगों को भी नफसियाती लोग कहने लगे हैं। मैंने अपनी बहन की तरफ गौर से देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल उस औरत जैसी ही लग रही थी। कहीं ना कहीं मुझे शक होने लगा कि कहीं मेरी बहन ही तो मेरे साथ ऐसे नहीं कर रही, लेकिन मैं ये बात किससे करती। फिर मैंने हिम्मत करके अगले रोज अपने भाई से बात की तो मेरी बहन को जब पता चला वो घर में शोर करने लगी और वावेला मचाने लगी। सब घर वाले मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मेरी बहन ने पहली दफा कहा कि मुझे नफसियाती यानी पागल खाने दाखिल करवा देना चाहिए। मेरी वजह से उनके घर का माहौल खराब हो रहा है और सबसे बढ़कर उनके रिश्ते भी नहीं हो पा रहे। सब कहेंगे कि इनकी बहन पागल है तो ये भी पागल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं वो मेरे घर वालों को इस बात पर आमादा करने लगी
پھر میری بڑی بہن نے بھی اس کا ساتھ دیا اور وہ مجھے یہاں پر چھوڑ گئے۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو میں اس کو بہت ہی دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر بہت ہی دکھ ہو رہا تھا کہ کس طرح اس کی اپنی بہنوں نے ہی حسد میں آ کر اس کی کیا حرکت کر ڈالی ہے۔ پھر میں نے اگلے ہی روز اپنی پروفیسر سے بات کی اور پروفیسر نے میری بات سنی۔ وہ بہت اچھی پروفیسر تھی، اس وجہ سے ہم نے اس لڑکی کی مدد کی اور اسے ہاسپٹل سے نکلوا کر دارالمان میں بھجوا دیا گیا، کیونکہ اگر وہ پھر گھر جاتی تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا اور شاید اس دفعہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی، کیونکہ اس کے بقول اب اس کے والدین اس دنیا میں موجود نہیں اور اسے صد نفسیاتی سمجھتے ہیں اور بوجھ بھی۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔